پیغمبر آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم یعنی پین کو بنایا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جناتوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 200 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جناتوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جناتوں میں ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر، گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں انسان کو بنانا چاہتے ہیں، جب کہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جناتوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 29-30۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ شیطان کا تھوک اور کتا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 68، جس میں روح کا داخل ہونا۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسا ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح
پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انسان جلد باز ہے۔ ابلیس کا گھمنڈ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولادوں کو گمراہ کروں گا۔ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل جا یہاں سے، آدم کے اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، یہ تمہاری اولادوں کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔
جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت یعنی پیڑ کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتے سے اپنا سطر ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں